أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، ہمیشہ کی طرح آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کی اس خوبصورت سی مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں اور قرآن کے ایک بہت چھوٹی لیکن بہت گہری سورہ کے بارے میں جس کا نام ہے البلد، اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا بتا رہا ہے ہم کو۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی یعنی مکہ کی، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں رہتے ہیں، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہیں پا سکتا؟ وہ کہتا ہے میں نے بہت سا مال اڑا دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور ایک زبان اور 2 ہونٹ، اور اسے دونوں راستے یعنی اچھائی اور برائی کے نہیں دکھائے؟ لیکن اس نے مشکل گھاٹی یعنی نیکی کے راستے میں قدم نہیں رکھا۔ اور تم کیا جانو وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کو آزاد کرنا، غلام کو رہا کرنا، یا بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی قریبی یتیم کو یا کسی محتاج مٹی سے لگے ہوئے فقیر کو۔ پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو رحمت یعنی مہربانی کی تلقین کرتے رہیں۔ یعنی لوگ دائیں ہاتھ والے یعنی کامیاب لوگ ہیں، اور جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ استغفر اللہ۔ محترم حاضرین، پیاری بہنوں، آج ہم قرآن کی ایک بہت گہری اور دل کو جگا دینے والی سورہ پر غور فکر کرنے جا رہے ہیں، یعنی سورہ بلد، جس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا۔ اور یہ وہ سورہ ہے جو انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے، اس کی زندگی کا مقصد بتاتی ہے، اور ایک ایسا سوال چھوڑتی ہے جو ہر دل کو ہلا دیتا ہے۔
سوال کیا ہے کہ کیا تم نے مشکل راستہ چنا یا آسان راستہ؟ سامعین، اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ زندگی آسان ہو جائے، تکلیف نہ ہو، پرابلمز نہ ہو، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یعنی ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی اسٹرگل زندگی کا حصہ نہیں بلکہ زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آسانی ہو تو ہم منزل مقصود تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تو اسٹرگل سے ہم کو گھبرانا نہیں ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شان نزول کیا ہے۔ تو یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمان سخت آزمائش میں تھے، ظلم ہو رہا تھا، سچ پر چلنا مشکل تھا اور جھوٹ اور آسانی کا راستہ عام تھا۔ تب اللہ نے یہ پیغام دیا کہ حق کا راستہ مشکل ہوتا ہے لیکن یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ سورہ انسان کو اس کی زندگی کی ریئلٹی سے روبرو کراتی ہے۔ پہلی بات ہوئی ہے اس میں مکہ کی قسم، لا یقسم بہذا البلد، اللہ مکہ کی قسم کھاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والی بات بہت اہم ہے۔ دوسری بات کیا کہی؟ انسان کی حقیقت، لقد خلقنا الانسان فی کبد، حاضرین بچپن سے بڑھاپے تک انسان اسٹرگل میں ہے۔ اسکالر کہتے ہیں انسان ہر موڑ پر امتحان میں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں یا صرف دنیا کے لیے؟ تیسری بات، غرور کی نفسیات، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، انسان سمجھتا ہے مجھ پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، میں بہت بڑا ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں سب پر قابو پا سکتا ہوں، اور پھر کہتا ہے کہ میں نے بہت مال خرچ کیا، یعنی اپنے مال جو اس نے خرچ کیا اس پر اس کو ریا یعنی دکھاوے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، تبھی تو اس کو اس پہ غرور ہوتا ہے۔ اسکالر کہتے ہیں یہ انسان کا غرور ہے جو اللہ کی عطا کو اپنی محنت سمجھتا ہے، یعنی وہ جو مال ہے اس کی اپنی کمائی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اور کسی مقصد کے لیے دیا۔ پھر بات آتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں، الم نجعل لہ عینین، اللہ یاد دلاتے ہیں آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے اور ہدایت کے راستے دکھائے، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ اور اس کا سینٹرل میسج جو ہے وہ عقبہ، سورہ کا سب سے پاورفل حصہ، فلاقتحم العقبہ، مگر اس نے مشکل گھاٹی کو کراس نہیں کیا۔ حاضرین، عقبہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ خود بتاتے ہیں عقبہ کے اعمال، غلام کو آزاد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم کا سہارا بننا اور مسکین کی مدد کرنا۔ عقبہ اصل میں نفس کے خلاف جہاد ہے۔ گناہ جو ہے وہ آسانی سے ہوتا ہے، مشکل سے نیک عمل ہوتے ہیں، یعنی ایمان پلس عمل کا کومبو۔ اور سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو گروپ بتائے، ایک اصحاب المیمنہ یعنی رائٹ سائڈ والے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں اور رحمت دکھانے والے ہیں، دوسروں پر رحم کرنے والے۔ دوسرا گروپ اصحاب المشامہ یعنی لیفٹ سائڈ والے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو حق کو جھٹلاتے ہیں، آسانی اور نفس کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی زندگی میں آسانی چاہتے ہیں، آخرت میں آسانی ہو اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اس پر کام نہیں کرتے۔ یعنی انسان کو چوائس دی گئی ہے، سیدھا راستہ مشکل ہے لیکن اصل کامیابی اسی میں ہے۔ انسان صرف عقیدہ نہیں بلکہ اسلام جو ہے وہ عقیدہ نہیں بلکہ سوشل ریسپانسبلٹی بھی ہے۔
بہت سے اسکالرس اس بارے میں ایک رائے ہیں کہ جنت جو ہے وہ مشکل راستوں کے بعد ملتی ہے، اور عقبہ کراس کرنا یعنی اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، اور نفس پر کنٹرول کرنا ہم جانتے ہیں کہ بہت بہت مشکل کام ہے۔ تو آج کے لیے لے کر اٹھنے والی باتیں یا عمل کی جو باتیں ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ امپورٹنٹ پارٹ کیا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو زندگی کو ایک ٹیسٹ سمجھنا چاہیے، اور ٹیسٹ جب ہم دیتے ہیں تو اس وقت کا ایک امیجنیشن اپنے اس میں کریٹ کریں کہ جب ہم ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں تو کس قدر ہم کو یہ تک و پہ رہتی ہے کہ ہر لفظ چیز سے اپنا دل پھیر کر وہ 3 گھنٹے کو ہم کتنے اچھے سے اچھے طریقے سے اپنے قلم سے اپنی کاپی پہ لکھ ڈالیں تاکہ ہم اس امتحان میں اول نمبر لے آئیں۔ تو اس زندگی کو بھی اسی طریقے کا ایک ٹیسٹ سمجھنا چاہیے، اور ہر لفظ چیز سے اپنا دل پھیر لینا چاہیے۔ اور جو دوسری بات وہ ہے کہ جو مشکل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے۔ آسان گناہ سے بچنا، کون سے آسان گناہ؟ وہ موبائل ہو سکتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، حالانکہ ہم اس سے اچھے کام بھی لے سکتے ہیں، جیسے ہم ابھی اس پر قرآن کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں، یہ ایک اچھا استعمال ہے اس کا، لیکن ہمیں اس کا دوسرا پہلو بھی بخوبی پتہ ہے۔ دوسری بہت آسان سی چیز جو ہے، بہت آسان سا ہو جانے والا گناہ، وہی ہمیں اصحاب المیمنہ بنا دے گا، اور اگر اکثر ہم نے آسان راستے نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی ہم غیبت کر جاتے ہیں۔ اصحاب ہمارا کی لائن میں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں۔ انٹینشن یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کی برائی کریں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم یہ آسانی سے چلتے چلے جائیں اور اپنے مقصد محمود تیسری بات آتی لیزینس، یعنی جنت ہماری اس کو تو ہم گناہ کی کیٹیگری میں ہی نہیں ڈالتے، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑے گناہ کی وجہ بن جاتا ہے، چھوٹی سی کوشش سے کچھ بات سمجھ اس وجہ سے ہم بہت سے خوبصورت سے اچھے کام کرنے سے چوک جاتے ہیں، صرف خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر طرف یہ سب جو ہے ایزی بات ہے، سے خود اور مشکل کیا ہے، نیک کام مشکلات کو مشکلات پر کسی غریب آسانی سے مدد کرتے چلے جائیں، کسی کو معاف کر دینا، مشکل نہ سمجھیں، معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، اپنے تو یہ مشکل تک پہنچنے کی سیڑھی کیٹیگری میں، اور وقت دینا، اور کی بھی بہت شارٹیج ہوتی ہے، اللہ کے کسی کو نہیں بنائے پاتے، پلان لائن کا حال چال نہیں لے پاتے، اعتراض سگے بھائی بہنوں سے ہمارا آسانی کمی زندگی کا رونا روتے ہوئے ہم ان سے ان کا جوجھنا زندگی نہیں کر پاتے۔ بات کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ چوتھی بات کی سوشل ریسپانسبلٹی، الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بتاتی ہے کہ صرف عبادت نہیں، انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ تو سورہ بلد ہمیں ایک سوال دیتی ہے کہ کیا ہم آسان راستے پر چلے ہیں یا عقبہ پر؟ زندگی کی اصلی کامیابی جو ہے وہ اسٹرگل میں ہے، یعنی صبر میں ہے، دوسروں کے لیے رحمت اور اللہ کے لیے سیکریفائس۔ اور اگر ہم نے مشکل راستے کو چنا تو وہی ہمیں اصحاب المیمنہ بنا دے گا، اور اگر ہم نے آسان راستے چنے تو نعوذ باللہ اصحاب المشمہ کی لائن میں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، ان مشکل راستوں پر ہم آسانی سے چلتے چلے جائیں اور اپنے مقصد محمود تک پہنچ سکیں، یعنی جنت ہماری جو منزل ہے وہاں تک پہنچ سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس چھوٹی سی کوشش سے کچھ بات سمجھ میں ضرور آئی ہوگی، اور ایک خوبصورت سے شعر سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی مشکلات پر آسانی سے چلتے چلے جائیں، مشکل کو مشکل نہ سمجھیں، بلکہ یہ اپنے
منزل تک پہنچنے کی سیڑھی سمجھیں اور اللہ کے بنائے ہوئے پلان پر اعتراض نہیں کریں۔ آسانی زندگی نہیں، مشکل سے جوجھنا زندگی ہے۔ بات کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔